جیسے انہوں نے بات کی ہم نے کہ ایک رات پہلے سے ہم نے بات جو شروع کی اور کل ہم نے اسپیسیفکلی کربلا کی ماؤں کے حوالے سے بات بھی کی. آج تو ہم نے اس عظیم ماں کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے امام حسین علیہ السلام پہ قربان کیے. اور جب رہائی ملی تھی اور ان کو اور سب کے سر آئے تھے تو سب بیویاں سروں کو پکڑ کے اپنے پیاروں کے سروں پکڑ کے رو رہی تھیں. 2 سر ایسے تھے جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, وہ تھے اون و محمد کے سر. اور اون و محمد وہ کہ جن کی نانی سیدہ بطول ہیں, وہ کہ جن کے پر نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ جن کے نانا مولا علی ہیں. تو آپ سوچیں ان 2 بچوں, کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی پہ وہ بچے فدا کر دیے تھے اپنے. میں ان بی بی زینب کے والے سے مجھے بات بھی کرنی ہے, اور جناب عباس پہ جو, کیونکہ جب مہلت دی اپنے دوستوں کو بھی کہ چراغ بجھا دیے جائے اور جس نے جانا ہو وہ چلا جائے, تو اب یہ نہیں صرف عبادت کریں, ابھی بھی مہلت دے رہے ہیں. میں اس مہلت کے والے سے بات کروں گی. اور بریک پر جانے سے پہلے جسے ہم تذکرہ کر رہے تھے اس آخری شب کا, شب عاشور کا, جو کہ عبادت کے لیے بھی مانگی گئی, اور اس میں امام نے چراغ بھی بجھایا اور امام نے اپنے عزیز و قارب دوستوں اپنے اصحاب کو بولا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اور اس کے بعد ایک یقین کامل اپنے بھائی پہ بھی, عباس پہ بھی, کہ کہا بھی انہیں کو کہ عباس چراغ بجھا دو اور عباس چراغ بجھا دو. تو یہ اس ذرا رات کے والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کرم خاص کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر عبادت ہے. اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں, ہم سب کو, جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اگر ظہور امام مہدی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا ساتھ نصیب کرے. آمین ثم آمین. جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس سے قبل میں چند باتیں کرنا چاہتی ہوں. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں, اور اس میں تقاضوں میں سب سے پہلے کہ نبی سے محبت کی جائے, پھر نبی کی اطاعت کی جائے, اور نبی کی اتباع کی جائے. نبی سے محبت کیا ہے کہ جو نبی کہتے ہیں وہ ہم کریں, اور جس سے نبی روکتے ہیں اس سے ہم رک جائیں. اطاعت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کرنا ضروری ہے تو اس کی پیروی کی جائے. اتباع کیا ہے؟ اتباع وہ کام ہے کہ جس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہے. نبی نے جیسے نبی بیٹھے, جس طرح کی گفتگو کی, نبی کے ایک ایک اشارے کو سمجھنا, یہ اتباع کہلاتا ہے. نبی غم حسین میں روئے, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم روتے کیوں ہیں, اور ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے, اور اس سے قبل گریا کرنا, آنسوؤں کو بہانا, گلو کو چومنا, امام علی مقام کو سونگھنا, یہ سب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں. اور اس کی اتباع کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. نبی نے ہمیں 4 چیزیں سکھائی ہیں: الحب للہ والبغض للہ. محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو, اور بغض رکھو تو اللہ کے لیے رکھو. کسی کو کچھ دے دو تو بھی اللہ کے لیے ہو, اور کسی سے کچھ روک لو تو وہ بھی اللہ کے لیے. اور یہ تمام چیزیں ہمیں ان نفوس قدسیہ میں نظر آئی ہیں, جیسا کہ آیات ربانی ہے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس آیات کو ذرا غور کریں نا تو ایسا بالکل کلیئر ہوتا ہے. امام علی مقام کی جو شہادت ہے نا اس میں کلیئر ہے, نماز کے بعد قربانی, ان کا جینا, ان کا مرنا سب اللہ کے لیے. بے شک بے شک. اور پھر ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ اندھیری رات ہے. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک دن کی مہلت کیوں مانگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کوئی بھی تقریب ہوتی ہے نا, اس سے ایک دن پہلے بڑی تیاری کی جاتی ہے. کرنا کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس رات امام نے سب سے قریب کس کو کیا, کس کو بلا کے نصیحتیں کی ہیں, کس کو بلا کے وصیتیں کی ہیں؟ وہ شریکہ امام حسین ہے, عقیلہ بنی ہاشم,
عقیلہ کا مطلب کیا ہے کہ بنی ہاشم کی سب سے ذہین عورت کو بلایا ہے امام نے، ٹھیک ہے. اور پھر امام کی جو گفتگو ہے نا، کیونکہ امام جانتے ہیں کہ میرے بعد جو سرپرستی کرنے والا ہے، جو قافلے کو لے کر چلنے والا ہے، جو بچوں کا دھیان رکھنے والا ہے، اللہ اکبر. اہل بیت کے ذکر کو عام کرنے والا ہے، جو سب کو سمیٹنے والا ہے، جو لہجہ علی میں گفتگو کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ جناب زینب بنت علی. جناب زینب ہے. امام نے حجت تمام کی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ کسی دباؤ کی وجہ سے امام کے یہ دوست ہیں. میں نے کل ایک بات کی تھی کہ اخلاص کیا ہے کہ بالکل آمیزش بھی نہ ہو، چھانٹ لیا جائے. تو اخلاص سے چھانٹے ہوئے نفوس قدسیہ ہیں. اور اب کہا کسی کو بھی حکم ہو سکتا تھا آپ چلا دیں، آپ بجھا دیں، آپ بجھا دیں، لیکن عباس وہ ہیں کہ جن کی تربیت ایسی کی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ انہوں نے سکھایا تھا کہ تم غلام ہو، یہ تمہارے آقا ہیں. اور تمام زندگی مولا حسین کو انہوں نے آقا کہہ کر پکارا ہے، بھائی نہیں کہا. بھائی نہیں کہا. تو جناب عباس جو ہے نا، جب چراغ بجھا دیا گیا اور شاید ان نفوس میں یقین تھا امام کو کہ کوئی نہیں جائے گا، بلکہ رونے کی آواز بلند ہو گئی اس وقت. ہاں. اور امام نے جب چراغ جلوایا دوبارہ، سارے موجود ہیں. یہ امام کے وہ حامی ہیں جنہوں نے امام کی دوستی کا حق ادا کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام رات یہ جو جناب زینب کی اگر ہم بات کریں نا، جناب زینب نے اپنے نکاح سے قبل ایک شرط لکھوائی تھی. وہ شرط یہ تھی کہ جب بھی امام کہیں سفر پر جائیں گے تو زینب ساتھ جائیں گی، کیونکہ زینب کو پتہ تھا کہ زینب کی گفتگو میں علی کی جھلک آتی ہے. اور جناب زینب وہ نفوس قدسیہ میں شامل ہیں کہ جن کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، شب عاشور بھی نہیں اور شب عاشور کے بعد بھی نہیں. نقاہت کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے اس دن کی جو شب عاشور کے بعد کی نماز ہے وہ آپ نے بیٹھ کے پڑھی تھی. آپ دیکھیں کہ شب عاشور میں جب امام نے چراغ بجھا دیا، دیکھ لیا کہ سب حاضر ہیں، تو اب مائیں ذہن تیار کر رہی ہیں. اور محمد کی آپ نے بات کی، یہ اتنا آسان نہیں تھا لیکن ان کے لیے بڑا آسان تھا. انہوں نے تیار کیا کہ دیکھو جو تربیت تمہاری شروع سے ہو رہی ہے اسے بھول تو نہیں گئے ہو. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ جو رات تھی نا، وہ دراصل پریکٹس کی رات ہے کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے. کل نفوس پریپیئر ہوتے ہیں. کل تو جیسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی بات کہی تو آپ روئیں، اور پھر فوراً دوسری بات کہی تو آپ مسکرائیں. کہا، اور جب ان سے پوچھا کہ کیا بات تھی تو انہوں نے کہا کہ پہلے ابا نے یہ بات کہی کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اور جب دوسری بات کہی تو آپ مسکرائیں. اور آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ تم سب سے پہلے ملاقات کرنے والی ہو. یہ جو ملاقات ہے نا، اس ملاقات کو کہ آج کل جو ہے تم ہمارے نانا سے ملاقات کرنے والے ہو، ان نفوس سے ملاقات کرنے والے ہو جن کے لیے دنیا کائنات سجائی گئی ہے، سنواری گئی ہے. تو سلام ہو ان کی آل پر. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کی محبت کتنی ضروری ہے تو ہماری زندگی کا مقصد ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. کیا کائنات میں کوئی ایسی ماں ملتی ہے جو کہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بھائی پہ فدیہ کر دے؟ یہ عزم، یہ حوصلہ، اور بیسکلی جو یوم عاشور میں صرف شجاعت یہ نہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے دکھایا، تو شجاعت تو جناب زینب کی جانب سے بھی دکھائی گئی تھی. دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کوئی روایت نہیں ہے.
اور اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ فرض ہے، اور اس سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، حیات ہے ہماری. اور میں یہ وہ تو قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ جو اب پہلے ہم نے آیتیں پڑھی کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ تو شہداء کا مقام ہے. اور پھر جو سید الشہداء ہوں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان سے محبت کرنا فرض ہے، جیسا کہ نماز فرض ہے ویسے اہل بیت سے محبت فرض ہے. لیکن فرق ہے، نماز اپنے وقت پر فرض ہے اور اہل بیت نبوت سے ہر وقت محبت کرنا فرض ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی آپ نے جو کہا کہ سیدہ طیبہ حضرت زینب، تو وہ بیٹی کس کی، وہ نواسی کس کی ہیں، ان کی رگوں میں خون کس کا ہے. تو جب یہ اتنی ساری چیزیں خاندانی طور پر مل رہی ہوں، ان کی تربیت کس نے کی، تو پھر انہوں نے وہی کردار ادا کرنا تھا جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. کہ وہ کسی نے کہا نا کہ کربلا دو باب است، یک حسین رقم کردن دیگر زینب، کہ ایک باب تو حضرت امام حسین نے مکمل کیا کربلا میں. اگر کربلا کے بعد سیدہ زینب جرت بہادری نہ دکھاتی تو شاید کربلا کا جو سبق آج ہے وہ اس صورت میں نہ ہوتا. سیدہ زینب کو جہاں حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام وہ ان کو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں، وہاں وہ خود آگے بڑھ کر بھائی کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہیں، اور اپنے بچوں کو کیا، وہ خاندان کے تمام افراد کو یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو یہ نواسۂ رسول ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں. اور پھر وہ اپنے بچوں کو، کون ماں ہے، یعنی کسی کے بچے کو آج کانٹا چبھ جائے نا تو مائیں تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہیں. ہمارے بیٹے ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کہ بھائی لگ گئی کوئی بات نہیں، لیکن گھر میں ہم دیکھتے ہیں تو ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، جی اس کے سر میں درد ہو گیا، کیا ہو گیا، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ ماں، اس کی عظمت پر لاکھوں کروڑوں سلام کہ جوان بچوں کی لاشیں سامنے آ گئی، بتیجوں کی سامنے آ گئی، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ صابرہ، وہ شاکرہ. اور پھر وہ منظر کہ سب کو سہارا دینے کے لیے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، اور جب امام جا رہے ہیں رخصت بھی لوگوں کو وہ کر رہے ہیں، تو امام پاک کو رخصت کرنے کے لیے حضرت سیدہ زینب موجود ہیں. اور پھر حضرت امام پاک امام حسین کی شہادت کے بعد وہاں کربلا میں جو کچھ ہوا، اور کربلا کے بعد پھر جب ابن زیاد کے سامنے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ہم کون ہیں، اور جب وہاں دمشق کی گلیوں میں ان کو چلایا گیا نا تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو باغی تھے حکومت کے، ان کو قتل کر دیا گیا. لوگ چھتوں پہ چڑھ کر اس جلوس کو دیکھتے تو سیدہ طیبہ حضرت زینب لوگوں کو بتاتی کہ ہم باغی نہیں ہیں، بلکہ ہم رسول کے گھرانے کے لوگ ہیں،